اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج 17ویں پارے کے اہم مضامین کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے سورۃ الانبیاء سے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 21 نمبر پر، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 73 نمبر پر ہے۔ اس سورت میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت کا شکار ہیں، دین کی باتوں سے روگردانی کر رہے ہیں، اور جب بھی نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے نہیں سنتے، بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں۔ قرآن کو جادو، خواب پریشاں، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا پہلے رسول بے حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، یعنی بشری تقاضے نبوت و رسالت کی عظمت شان کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کی جانے والے عذاب کے آنے پر ان کے اقرار جرم اور ندامت کے رائگاں جانے اور ان کے نیست و نابود ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظم و ضبط، توازن، اعتدال اور حکیمانہ نظام کو توحید کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان کا نظام ضرور درم برم ہو جاتا، یعنی اگر بفرض محال دو خدا ہوتے اور دونوں برابر اختیارات کے مالک ہوتے تو ان کی ترجیحات اور فیصلوں میں ٹکراؤ ہوتا، نتیجہ کائنات میں فساد اور تباہی کی شکل میں رونما ہوتا، اور اگر ایک کا حکم چل جاتا دوسرے کا حکم نہ چلتا تو جس کا حکم نہ چلتا وہ خدا کیسے کہلاتا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا ہر رسول کی طرف اس امر کی وحی کی جاتی رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور صرف وہی عبادت کا حقدار ہے۔ آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے کہ ایک بہت بڑا آتشی بگولا تھا، ایک بہت بڑے دھماکے سے وہ پھٹا اور اس کے لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کی شکل اختیار کی۔ قرآن میں اس کے لیے فلک کے کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے اور ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے، اور آسمان کو بغیر ستون کے محفوظ چھت بنا دیے، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک کو اپنے مدار میں اللہ رب العزت نے ایسے ایڈجسٹ کیا کہ وہ تیر رہا ہے۔ آیت نمبر 35 میں قانون قدرت کو بیان کیا کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی۔ آگے چل کر بتایا قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی رد کر سکے گا، نہ کسی کو مہلت ملے گی۔ آیت نمبر 42 سے اللہ کے سوا کسی بھی معبود کی نفی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کو اللہ کے عذاب کا جھونکا بھی لگے تو یہ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کر لیں۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو وہ بھی ریکارڈ پر آئے گا۔ آیت نمبر 51 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے عرفی باپ اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ سو ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر ایسا ہی ہوا، نمرود کی قوم نے کہا کہ ہمارے بتوں کا یہ اشر کس نے کیا؟ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو مجمع عام میں بلا کر ان سے جواب طلبی کی گئی تو انہوں نے یہ کہا یہ سوال اپنے بڑے بت سے کرو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ اس پر وہ شرمندہ ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہے یہ نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اللہ معبود برحق کو چھوڑ کر ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو تو ان میں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ایک آلاب میں ڈالا، اس آلاب میں ڈالا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ اس کے بعد لوط، اسحاق، یعقوب کا ذکر ہے کہ انہیں امام ہدایت بنایا اور نبوت اور علم عطا کیا۔ آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے
جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر دوسرا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے، اور ایک فیصلہ اگر بہتر ہے تو دوسرا بہترین ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، جنگ سے حفاظت کے لیے زیرے بنانا۔ اسی طرح ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا اور پہلے سے بھی زیادہ اہل و عیال نعمت سے نواز دیا۔ پھر اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون، یونس اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور پھر اللہ کی تقدیر سے دریا میں ڈال دیے گئے۔ دریا میں ان کو مچھلی نے نگل لیا اور انہوں نے تہ در تہ ظلمتوں میں اللہ سے ان کلمات کے ساتھ توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے ان کی پکار کو سن لیا اور انہیں غم سے نجات عطا کی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو بڑھاپے میں یکجا علیہ السلام عطا کیے۔ ان کی دعا کے کلمات یہ تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 94 میں ارشاد فرمایا مومنین صالحین کے اعمال رائگاں نہ جانے، اور اس کے لکھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 96 میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 98 سے مشرکین اور ان کے معبودوں کا جہنم کا ایندھن بننے کا بیان ہے، اور یہ کہ اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں کیوں داخل ہوتے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کو زمین میں حکومت دینے کا زبور میں کیے گئے وعدے کا ذکر ہے۔ سورۃ الانبیاء کے آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بے مثل و بے مثال اعزاز سے نوازا اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا اور سرکار کی ذات کو رحمۃ للعالمین۔ سورۃ الحج اس سے آگے شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 22ویں نمبر پر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 103 نمبر پر ہے۔ اس صورت کی ایک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے لوگوں کو حج کا اعلان کرنے کا ذکر ہے، اور اس لیے اس کو سورۃ الحج کے نام سے بھی موسوم کیا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حیات بعد الموت، وقوع قیامت، اجازت جہاد اور پچھلی امتوں کے احوال سے عبرت حاصل کرنے کا بیان ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی۔ اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی، ہر حملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ آیت نمبر 3 سے بتایا بعض لوگ بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ اس کو دوست بنائے گا، وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور انسانی عمر کے مراحل کے ذریعے استدلال فرمایا ہے۔ اس سے آگے کچھ چیزوں کا ذکر ہے، تکبر کے بارے میں ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو دنیاوی مقصود مفادات ہوتے ہیں انسان کا اس کا ذکر ہے، بھلائی کا ذکر ہے، اور اسی طرح یہ کہ جو دنیا اور آخرت کا نقصان جتنا بھی ہوتا ہے، ایسے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اعمال صالح انجام دینے کے لیے جنت میں داخل ہو کر ان کو جو کچھ عطا کیا جائے اس کا ذکر ہے۔ آگے تھوڑا سا چلیں، آیت نمبر 15 سے فرمایا کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر رسہ باندھ کر اپنے گلے میں ڈیر ڈال کر پھر اس رسے کو کاٹ لے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا،
بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا دنیا میں بظاہر اہل ایمان یہود، عیسائی، آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جلے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، درخت، چوپار، پڑائے، سب یہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ آیت نمبر 19 سے مومنین اور کفار ہر دو فریق کا ذکر ہے، ان کے لیے دردناک عذاب اور مومنوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 سے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، خواہ وہ مقامی ہوں یا باہر سے آئیں، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر آ جائے کہ وہ حج کا اعلان کریں بلند آواز سے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہاتھ دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی اور پھر اللہ کا حکم کہ اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے۔ آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام یوم نحر اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 29 میں نظروں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 30 میں حرمت کی تعظیم، حرام قطعی کے سوا تمام حلال جانوروں کی حلت، بتوں کی نجاست اور جھوٹی بات سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ ایسا شخص گویا آسمانوں سے گرا، پھر اسے مردار خواہ پرندوں نے جکڑ لیا یا آندھی نے اس کو کسی دور جگہ پھینک دیا۔ تو آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کردانے والے کی مثال کو یوں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ عبادت دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ آیت نمبر 34 سے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا اور بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، پس تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ ہی ہے، اور قربانی کی اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نحر کرتے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ، محتاج مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 37 میں عبادت میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا قربانی کا مقصد گوشت پوست کا حاصل کرنا نہیں بلکہ اس فعل سے تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ آیت نمبر 39 میں مظلوم مہاجر مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کر کے اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 39 تا 41 میں بتایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا قلع کما فرماتا ہے۔ آیت نمبر 42 سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دی اور فرمایا آپ سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم موسیٰ نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی۔ آیت نمبر 46 میں پچھلی امتوں کے آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 48 میں عذاب کا پھر ذکر ہے۔ آیت نمبر 49 میں تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نذیر ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 52 سے فرمایا اللہ آپ سے پہلے انبیاء جب امت کے سامنے آیات الہی پڑھتے تو شیطان امت کے افراد کے دلوں میں شبہات ڈال کر عمل سے روکتے، اور یہ وسوسہ اندازی بیمار اور سخت دل والوں کے لیے آزمائش اور اہل علم کے ایمان میں مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا قیامت کے دن حکمرانی صرف اللہ کی ہوگی، وہی فیصلے فرمائے گا۔ اس کے بعد گردش لیل و نہار، بارش کے نزول اور دیگر کئی نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 65 میں زمین کی تمام اشیاء کی تسخیر، کشتیوں کی سمندر میں روانی اور آسمان کا زمین پر گرنے سے روکے رکھنے کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 67 میں ہر قوم کے لیے وقتی شریعت مقرر کرنے اور اس پر ایک وقت تک عمل ہونے اسلام کی دائمی اور ابدی تعلیم آنے کے بعد بغیر کسی جھگڑے کے اس کی پیروی کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ بت اور اس کے پجاری دونوں کمزور ہیں۔ آیت نمبر 75 میں منصب رسالت کوئی فرمائشی منصب نہیں، اللہ تعالیٰ خود رسولوں کو منتخب فرماتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 77 میں ہمیشہ ہمہ وقت بندگی کا حکم فرمایا۔ آخری آیت میں دین کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوشش کرنے، دین کے معاملے میں تنگی نہ ہونے،
ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان چیزوں سے وابستہ ہے۔ یہ پارہ نمبر 17 کے اہم مضامین تھے۔ اللہ رب العزت سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔